آج یکم محرم الحرام ہے 1442 ہجری اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور اس دن کے اندر اسلام کا ایک روشن ستارہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فیل کے واقعہ کے بعد 13 سال بعد مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اس دور کے اندر عرب کے اندر کوئی پڑھنے لکھنے کا زیادہ انتظام نہیں تھا، تھوڑے بہت لوگ پڑھ لکھ جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب تھوڑوں میں سے ہے کہ انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا، شعر و شاعری کو سیکھا، اور بچپن کے اندر انہوں نے گھوڑ سواری سیکھی اور تیر اندازی کو سیکھا، شمشیر زنی کو سیکھا۔ بچپن کے اندر ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ چڑھ جاتے تھے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا سرکش گھوڑا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جاتا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جھک جاتا تھا اور اپنی سرکشی ختم کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواری کے اندر تجارت کی غرض سے بھی اسفار کیے۔ جس بھی علاقے کے اندر تجارت کی غرض سے تشریف لے جاتے، وہاں جا کر اس علاقے کی زبان کو سیکھتے، پھر وہاں تجارت کرتے، نفع کما کر واپس آ جاتے۔ حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو جیسے واقعی مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور جو اسلام میں داخل ہوتے وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، کھلم کھلا دعوت دینے کی اور عبادت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ اسلام جو ہے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھلتا اور پھولتا چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے اندر مشورہ ہوا کہ کون جرت کا مظاہرہ کرے گا، اور جو معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرے گا اس کو 200 سرخ اونٹ عطا کیے جائیں گے۔ اور عرب کے اندر جو سرخ اونٹ ہوتا ہے بہت مہنگا ترین اونٹ ہوتا ہے، ایسے سمجھ لیں کہ آج کے دور کے ایک پراڈو، وہ سرخ اونٹ تھے، 200 اونٹ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور برے ارادے سے معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کا بہنوئی سعید، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور ان کا ایک اور رشتہ دار تھا جس کا نام تھا نعیم بن عبداللہ، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اب یہ ننگی تلوار لے کر معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے کے اندر اپنے ہی رشتہ دار نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے جو اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ غصے کے عالم میں
اور عرب کے اندر جب بھی کوئی سفر کرتے اپنی تلوار کو نیام کے اندر داخل کر کے سفر کرتے تھے. اگر کوئی نیام سے تلوار کو باہر نکال دیتا تو یہ خطرے کی علامت ہوتی تھی کہ یہ کسی سے لڑنے جا رہا ہے اور اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں. جب نعیم بن عبداللہ نے اپنے عزیز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی تلوار ہاتھ میں لہراتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھے اور پوچھا کہ اے عمر، کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، آج جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. نعیم بن عبداللہ نے بتایا کہ تو اس کو کیسے قتل کرے گا جبکہ اس کا خاندان قریش خاندان ہے، تیرا جینا مکہ کے اندر دوبر ہو جائے گا، اور وہ تو ایک الگ بات ہے، اور تو جسے قتل کرنے جا رہا ہے اس کی دعوت پہ تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید بھی اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو پھر جانا مقابلے کے لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. گھر سے باہر کان لگا کے سنا تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. دستک دی، اندر داخل ہوئے تو اس وقت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید کو قرآن مجید سکھا رہے تھے، تلاوت کلام پاک کی تجویز سکھا رہے تھے. تو وہ آئے اور انہوں نے اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ یہ کیا آواز آ رہی تھی؟ تو بہنوئی نے بتایا کوئی آواز نہیں. چھپانے کی کوشش کی لیکن عمر بن خطاب نے وہ قرآن مجید کی تلاوت سن لی تھی. تو اس کے بعد خباب بن ارت ایک طرف ایک کونے کے اندر چھپ گئے تھے تو بغیر پوچھے عمر بن خطاب اپنی بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا. ان کی بہن فاطمہ چھڑانے کے لیے آئی تو ان کو بھی دھکا دیا، وہ زمین پہ گری اور ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا. خوب مار رہے ہیں. بہن اٹھتی ہے، بڑھ کے آگے آتی ہے، کہتی ہے کہ تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے تو ایمان کی دولت کو کبھی نہیں چھین سکتا. تو اگر خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تو یہ اتنا جرأت مندانہ جملہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیر کر گیا. انہوں نے اپنا ہاتھ روکا اور پھر کہا کہ وہ جو چیز تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی ذرا سناؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئے بھائی، تو ناپاک ہے، یہ پاک کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، یہ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا. تو پہلے غسل کر، نہا دھو کر پاک صاف ہو جا، وضو کر، پھر تجھے یہ کلام سنائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، وضو کیا. اس کے بعد پھر خباب بن ارت بھی نکل آئے اور انہوں نے آ کر طٰہٰ کی پہلی آیات مبارکہ تلاوت کی. جیسے قرآن مجید سنتے گئے قرآن مجید دل کے اندر اترتا گیا. تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو قتل کے ارادے سے آئے تھے، اب ان کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو گیا. اب فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر اسی وقت وہ خباب بن ارت کے ساتھ پوچھا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو وہاں خباب بن ارت کے ساتھ وہ آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے ساتھ دار ارقم کے اندر تشریف فرما تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے. صحابہ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب تلوار لیے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں. تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، عمر بن خطاب تلوار لے کے آ رہا ہے. تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دو زانو ہو کر بیٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے اندر داخل فرما دیجئے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یوں اسلام کے اندر داخل ہو گئے.
उसी वक्त तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने नारे तकबीर लगाया और खुशी से सारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन झूमने लगे, क्योंकि एक दिन पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह इस्लाम की तक़वियत के लिए या तो उमर बिन ख़त्ताब दे दे या उमर बिन हश्शाम दे दे, इन दो में से कोई एक दे दे ताकि इस्लाम ताकतवर हो जाए। सारे सहाबा कहने लगे कि अल्लाह ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया। और उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया कि जैसे ज़मीन पे ये सहाबा खुश हो रहे हैं, ऐसे आसमान पे आज फरिश्ते भी उमर बिन ख़त्ताब के इस्लाम लाने से खुशी मना रहे हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, नमाज का वक्त हुआ, उस वक्त छुप कर नमाज पढ़ी जाती थी। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि ये यही नमाज का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह उमर भी इस्लाम में दाखिल हो जाए, फिर भी छुप कर नमाज अदा की जाए, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। चलते हैं बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोल कर बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ते हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े और पहले अबू जहल के घर गए और उसे जाके बताया कि अय अबू जहल खबरदार, अगर नापाक ज़बान से अब अगर तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई नाज़ेबा कलिमात कहे तो फिर तेरी खैर नहीं होगी। उमर बिन ख़त्ताब इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुका है। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह के घर लेके आए और वहाँ तवाफ़ किया और खुलम खुला नमाज अदा की। तो ये पहली नमाज थी कि उमर बिन ख़त्ताब के इस्लाम में दाखिल होने से जो इबादत छुप कर होती थी अब खुलम खुला होने लगी। और फिर इस्लाम तरक्की की तरफ गामज़न हुआ और खूब इस्लाम फैलने लगा, दावत का सिलसिला खुलम खुला शुरू हो गया। और मुशरिकीन मक्का भी पहले से ज़्यादा मुसलमानों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उस वक्त अक्सरियत में थे मुशरिकीन मक्का, जिनके अंदर अबू जहल था और शैबा था, उतबा था, वाइल बिन आस था, और ये बड़े बड़े थे जो मक्का के सरदार समझे जाते थे। ये सब इस्लाम के दुश्मन थे। इस्लाम फलता फूलता चला गया, हत्ता कि नबूवत के 6ठे साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि ये मुशरिकीन जुल्म व सितम कर रहे हैं, तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम हिजरत करके हबशा की तरफ तशरीफ़ ले जाए। तो काफ़ी सारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हिजरत करके हबशा की तरफ तशरीफ़ ले गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम को लेके वो भी हबशा की तरफ तशरीफ़ ले गए। लेकिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए और उनकी हिफाजत के लिए मक्का के अंदर ठहरे रहे। इन्होंने हिजरत नहीं की, हत्ता कि नबूवत के 13वें साल जब अब फ़र्ज़ हो गई कि अब ज़रूर हिजरत करनी है मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो सारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उन्होंने छुप कर हिजरत की। लेकिन जब बारी यही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो ये गए और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और वहाँ ऐलान किया कि अगर कोई अपनी माओं को बेवा कराना चाहता है या अपने औलाद से महरूम होना चाहता है या कोई अपनी बीवी को बेवा कराना चाहता है तो वो आए मेरे मुकाबले में, मैं हिजरत करने लगा हूँ, किस में दम है कि मुझे रोके। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तवाफ़ किया और मकाम इब्राहीम पर 2 नफल पढ़े और ऐलान किया कि उमर आज हिजरत करके, यह अल्लाह का हुक्म है, ये न समझना कि मैं मक्का वालों से डर के मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहा हूँ, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है और मैं खुलम खुला मक्का को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक और उनके भाई थे, एक ज़ैद बिन ख़त्ताब और एक उनके भतीजे थे सईद बिन ज़ैद बिन ख़त्ताब, और उसके साथ 17 और सहाबा थे। इन्होंने खुलम खुला मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। हत्ता कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम ग़ज़वात के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए। बदर हो, उहुद हो, खंदक हो, खैबर हो, तमाम ग़ज़वात के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जान की परवाह किए बग़ैर खुलम खुला लड़ते रहे। हत्ता कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब सुलह हो रही थी, उम्रे की गर्ज़ से गए थे, हुदैबिया के मैदान पे रोक दिया गया था,
اور وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جذبات والے تھے کہ بے قابو ہو گئے جب شرائط طے ہو رہی تھی کہ اس سال یہ واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اور پھر اگر کوئی کافر اسلام میں داخل ہو تو ہم اسے مدینہ نہیں بھیجیں گے، ہاں اگر مدینہ کے اندر کوئی مسلمان واپس اپنے مذہب کی طرف لوٹتا ہے تو یہ ہمارے حوالے کریں گے۔ جب یہ شرائط سنی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پہ ہیں۔ تو عرض کیا کہ پھر کیا ضرورت ہے یہ شرائط ماننے کی، ابھی ان سے ٹکرا جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا مکہ والوں کو، تو یہ دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر اسلام کی فتح ہے۔ تو تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صلح پر دستخط کیے اور واپس آئے، حتیٰ کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، ایک دفعہ پھر یہ جذباتی ہو گئے، اپنی تلوار نکالی اور کہنے لگے کہ کون کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ اس دنیا کو چھوڑ چکے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ فوت ہو چکے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آ کر اس منتشر امت کو سنبھالا اور خطبہ دیا، اور اس کے اندر بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں کی طرح نبی ہیں، جیسے پہلے نبی دعوت کا کام کرنے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے، ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو تب جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو سب سے پہلے بیعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا اور ان کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے، حتیٰ کہ 2.5 سال بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت لکھی کہ میرے بعد عمر فاروق کو امیر المومنین بنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو عرض کیا کہ اے امیر المومنین یہ آپ کیا وصیت لکھ رہے ہیں؟ مجھے تو اس عہدے کا کوئی شوق نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت نہیں عہدے کی لیکن مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، خلیفہ ثانی بنے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پہ فتوحات بہت زیادہ فرمائی، حتیٰ کہ 22,50,000 30 مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوئی، اور پھر اتنی منظم حکومت کہ سوچا نہیں جا سکتا، اور ہر ایک کی خبر گیری اور بہت سارے شعبے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیے۔ یہ جو پولیس کا شعبہ ہے اس کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، یہ جو زمین ناپنے کا سلسلہ ہے پٹوار کا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، نہری نظام یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اور پھر رات کو پہرے دینے کا خود پہرا دے کے یہ پہرے کا نظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اور یہ جو عدالتی نظام تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ ہر 25 میل کے بعد ایک چوکی مقرر کی جو رات کو گشت کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی کہ وہ عناصر اربع پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور کہنے لگے کہ مدینہ سے آگ نکل رہی ہے فلاں پہاڑی سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دی اور کہا اس کے اوپر چادر ڈال دو۔ اب چادر اور آگ کا کوئی جوڑ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لے گئے اور جب آگ پہ ڈالی وہ ایسی پہاڑوں کے اندر گھسی کہ 15 صدیاں بیت گئی، آج تک مدینہ کے کسی پہاڑ سے آگ نہیں نکلی۔ اور ایسے بتایا گیا کہ یہ دریائے نیل ہے اور ایک دوشیزہ لڑکی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے تب یہ چلتا ہے، ورنہ یہ دریا نہیں چلتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کے نام، پانی کے نام ایک خط لکھا کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل،
اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ پرچی کا ایک ٹکڑا دریا کے اندر ڈالا گیا، آج تک وہ دریا اسی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے، نہ اس کا پانی کم ہوا نہ زیادہ ہوا۔ پاکستانی دریا خشک ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ڈالا گیا، آج تک 15 صدیاں بیت گئی، ایک ہی سطح پر وہ پانی چل رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے کے اندر پتہ چلا کہ ایک ساریہ صحابی ہے اور ان پہ پیچھے پہ حملہ ہونے والا ہے، تو سینکڑوں میل دور منبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے خطبے کے اندر کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ذرا دیکھ۔ تو ساریہ نے مڑ کے دیکھا تو اس پہ حملہ ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان کی ہوا کے ذریعے سینکڑوں میل دور آواز پہنچا دی۔ ہوا پہ بھی حکومت تھی، آگ پہ بھی حکومت تھی، پانی پہ حکومت تھی، زمین پہ بھی حکومت تھی، کہ مدینہ کے اندر زلزلہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ زمین پہ مارا اور کہا کہ اے زمین اسکت، ساکت ہو جا، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا؟ کہتے ہیں اس وقت سے مدینہ کی زمین رکی ہے، آج تک 15 صدیاں بیت گئی، مدینہ کے اندر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عناصر اربع پہ حکومت کیا کرتے تھے، اور سادگی اتنی کہ قیصر روم نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا اور اسے 3 چیزیں دی۔ ایک شیشی کے اندر عطر تھا، اور ایک شیشی کے اندر زہر تھا، اور ایک نوجوان لڑکی بھیجی کہ یہ جاؤ اور عمر فاروق جو مسلمانوں کا سردار ہے اسے دے کے آؤ۔ اب قیصر روم کا نمائندہ 3 چیزیں لے کے مدینہ داخل ہوا، پوچھا کہ آپ کا سردار کیا ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا سردار نہیں، امیر المومنین ہے۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ وہ آیا نمائندہ اور دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گارے کے اندر ہیں، گارہ بنا بنا کر صحابہ کو دے رہے ہیں، اور مسجد نبوی کی لپائی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان کیسے آنا ہوا؟ اس نے بتایا کہ قیصر روم نے مجھے بھیجا ہے، اور اس نے مجھے 3 چیزیں دی ہیں۔ پہلی خوشبو دی ہے، یہ ایسی خوشبو ہے کہ اگر یہ کپڑے کو لگ جائے کپڑا پھٹ جائے گا، 2 سال تک اس کی خوشبو کہیں نہیں جائے گی، نہ دھونے سے ختم ہوگی، یہ خوشبو دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بتایا کہ یہ زہر کی شیشی دی ہے، اور یہ زہر کی ایسی شیشی ہے کہ کہیں اگر آپ کے دشمن پتہ چلے کہ اس راستے سے گزرنے والے ہیں، آپ انہیں پلائے نہ، اس راستے پر زہر کو چھڑکو گے، وہ سارا لشکر اس زہر کی وجہ سے مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ تیسری جو ہے نوجوان لڑکی دی ہے، یہ آپ اپنی خدمت کے اندر قبول کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے زہر کی شیشی لی، ڈھکن کھولا اور دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زہر کی شیشی خود پی لی کہ ہمیں تم یہ سبق دیتے ہو بتوں کے پجاریوں، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک کسی کے موت کا وقت نہیں ہوتا اسے کسی چیز سے موت نہیں آ سکتی، اور یہ دعا جس پہ پڑھ لی جائے تو وہ موت والی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط ایمان والے تھے کہ وہ زہر کی شیشی پی گئے، کچھ بھی نہ ہوا، اور خوشبو لی اور اسی گارے کے اندر چھڑک دی، اور پھر اعلان کیا کہ نوجوان مزدوروں میں سے کون ہے جس کی شادی نہیں ہوئی؟ ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، وہی مسجد نبوی کے اندر اس خوبصورت لڑکی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اب وہ واپس کیا، وہاں جا کے بتاتا ہے قاصد قیصر روم کو کہ آپ عمر بن خطاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو چیزیں اس کے اندر میں دیکھ کے آیا ہوں آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ زہر کی شیشی پی گئے، عطر کی پرواہ نہیں کی، بچی کی پرواہ نہیں کی، وہ ایسے امیر المومنین ہیں، آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے، سادگی اتنی کہ اب یہ اونٹ پہ سوار ہیں، ایک خادم ساتھ ہے، آگے جب داخل ہونے لگے تو اب باری تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے چلے۔ خادم کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ سواری پہ بیٹھے، میں مہار پکڑ کے یہاں داخل ہو جاتا ہوں۔ کہا نہیں، کل حساب کون دے گا؟ تو خود نیچے مہار پکڑ کر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو اس وقت حضرت امیر المومنین کے جسم پر 22 پیوند تھے، جن میں سے 3 پیوند ٹانکیاں چمڑے کی لگی ہوئی تھی۔
یہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے اور لباس اس طرح کا تھا۔ ایسے بے شمار ان کے واقعات ہیں کہ جب ان کا دور خلافت تھا تو ہر طرف انصاف ہی انصاف تھا اور نیچے والے طبقے کی اتنی فکر رکھتے تھے۔ کسی نے شکایت کی کہ مصر کا جو گورنر ہے نا ایاز، یہ باریک کپڑے بھی پہنتا ہے اور اپنے دفتر کے باہر ایک چوکیدار بٹھاتا ہے، حالانکہ امیر المومنین کا یہ حکم تھا کہ کوئی گورنر اپنے باہر کوئی چوکیدار نہ بٹھائے۔ تو محمد بن مسیلمہ کو بھیجا، جاؤ واقعے کی تحقیق کر کے اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تو محمد بن مسیلمہ گئے مصر کے اندر، ایاز گورنر کو دیکھا، دفتر لگا اور واقعی وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے دفتر میں بیٹھا ہے، باہر ایک چوکیدار بیٹھا ہے۔ یہ گئے اور انہوں نے انہیں گرفتار کیا، امیر المومنین کے پاس لائے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میری حکومت کے اندر تو ایک عہدے پہ بیٹھ کر تو اس طرح تکبر کرتا ہے، میں تجھے صرف معزول نہیں کرتا بلکہ بیت المال کی 200 بکریاں دیتا ہوں، 6 مہینے تک تجھے بیت المال کی مفت میں بکریاں چرانی ہوگی، اور اسے معزول کیا۔ اس طرح ان کی گرفت تھی۔ اسی وجہ سے انگریز لکھتا ہے کہ اگر عمر بن خطاب 10 سال اور زندہ ہو جاتا، اس دنیا کے اندر کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا، یا عمر جیسا کوئی اور حاکم آتا تو اس دنیا کے اندر کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ ایسی حکومت کی۔ آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا۔ 26 ذو الحجہ کو صبح کی نماز کے اندر نماز پڑھانے کے لیے اقامت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے صفوں کو سیدھا کیا اور ایک ابو لولو مجوسی تھا جس نے ایک خنجر لے رکھا تھا، ڈبل دھاری دار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر تحریمہ کہی اور اس نے فوراً وار کیا اور پیٹ کے اندر 3-4 مرتبہ وہی خنجر مارا جس سے آنتڑیاں پھٹ گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنے لگے۔ اور اس حال کے اندر بھی نماز کی یہ فکر کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کی جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے مصلی پہ مسجد نبوی کے اندر آگے بڑھتے ہیں، جلدی جلدی نماز ختم کرتے ہیں، اور وہ مجوسی دوڑتا ہے۔ اس وقت آپس کے اندر جڑ کے کھڑا ہوتے تھے، اب اس کا باہر نکلنا ذرا مشکل ہوا، آواز بدلی، صحابہ کو بھی محسوس ہوا کہ یہ امیر المومنین کی تلاوت نہیں، تلاوت کسی اور کی ہے، اور جو راستے کے اندر اب رکاوٹ بنتا 12 لوگوں کو ابو لولو مجوسی نے زخمی کیا، جس میں سے 9 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ اب یہ 26 ذو الحجہ کو زخمی ہوئے، نماز کے بعد انہیں گھر لایا گیا اور پھر مختلف حکماء آئے، انہوں نے علاج کی کوشش کی، جو دوائی دیتے پیٹ سے نکل جاتی، اور 3-4 دن کے اندر بہت ساری وصیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور کافی سارا نظام جو تھا وہ سمجھایا، اور آخر کے اندر ایک خواہش کی کہ جاؤ امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھ کے آؤ کہ مجھے اجازت ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قبر بنوا سکوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتے ہیں، ہم سب کی اماں، کائنات کی اماں امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جی اجازت مانگنا چاہتے ہیں کہ آپ کے حجرہ کے اندر دفن ہو جائے، اجازت ہے؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کے اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کے پیغام کو رد نہیں کر سکتی کہ جب مجھ پہ تہمت لگی تھی سارے مذبذب تھے، واحد اکیلا عمر تھا جو کہتا تھا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اجازت دی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جی کے پاس حاضر ہوئے اور یہ جواب بتایا کہ امی عائشہ نے اجازت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور پھر اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا